پاکستان کی بحری تاریخ میں ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ آ چکا ہے۔ مقامی طور پر تیار کی گئی میلجیم کلاس کارویٹ پی این ایس بدر نے اپنے سیٹ ایکسیپٹنس ٹرائل کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جو نہ صرف ایک تکنیکی مرحلہ ہے بلکہ پاکستان کی بحری خود انحصاری، جدید جہاز سازی کی صلاحیت اور دفاعی صنعتی پختگی کا واضح ثبوت۔ یہ پیش رفت اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اب صرف بحری پلیٹ فارمز کا صارف ہی نہیں بلکہ ایک ابھرتا ہوا نیول مینوفیکچر ہے۔ بحرین جیسے حساس اور اسٹریٹجک خطے میں پی این ایس بدر کی شمولیت پاکستان نیوی کی سطحی جنگی صلاحیت، میری ٹائم ڈیٹرنس اور علاقائی توازن قوت کو ایک نئی جہت دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کی طرف آنے سے پیشتر آپ نے ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ولاگ کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن پر فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو آج کے ہم شروعات کرتے ہیں آج کے ویلاگ۔ پاکستان نیوی کے میلجیم کلاس کارویٹ پی این ایس بدر نے ایکسیپٹنس ٹرائلز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن اور اسٹریٹجک موڑ ہے جب پاکستان میں کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں پی این ایس بدر کو مکمل طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اس کامیابی کی اسٹریٹجک اہمیت اس حقیقت سے بھی واضح ہوتی ہے کہ پی این ایس بدر مکمل طور پر پاکستان میں ترکی کی دفاعی کمپنی ایسفاٹ کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس عمل نے پاکستان میں میلجیم پروگرام کو محض لائسنس یافتہ پیداوار سے نکال کر ایک خود مختار قومی صلاحیت میں تبدیل کر دیا ہے، جو بحری فورس اسٹرکچر کی جدت کو طویل مدت صنعتی خود مختاری، افرادی قوت کی مہارت میں اضافے اور اعلیٰ درجے کے سطحی جنگی جہازوں میں بیرونی انحصار میں کمی کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہے۔ اس پیش رفت کی علامتی اور عملی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ترکی کی وزارت دفاع بھی باضابطہ طور پر اعلان کرتی ہے کہ پاکستان میں میلجیم کلاس کے تحت پاکستان کراچی شپ یارڈ میں تعمیر ہونے والے 2 جہازوں میں سے پہلا بدر کارویٹ کراچی میں اپنی پہلی سمندری آزمائش کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور سی ایکسیپٹنس ٹرائل شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہ اعلان اس بات کی تصدیق ہے کہ پاکستان جہاز سازی اب محض اسمبلی کے مرحلے سے نکل حقیقی سمندری حالات میں سسٹم انٹیگریشن کی قابل تماس صلاحیت حاصل کر چکی ہے۔ اس سنگ میل کو بحرین کے خطے میں بڑھتی ہوئی بحری مسابقت کے تناظر میں بھی دیکھنا ضروری ہے، جہاں پاکستان کی جدید کثیر المقاصد جنگی جہازوں کو خود تعمیر، مربوط اور تصدیق کرنے کی صلاحیت براہ راست اس کی سی ڈینائل، بحری سلامتی اور اسکارٹ آپریشنز کی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب بھارت کی بلو واٹر نیوی اپنی موجودگی میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے اور سمندری راستے مزید دشمن کا شکار ہو رہے ہیں۔ پی این ایس بدر کے سی ایکسیپٹنس ٹرائلز کی اسٹریٹجک گونج اس پروگرام کے تحت، جہاں 1.5 ارب امریکی ڈالر کے اس پروگرام میں جہاں ترکی کی ایسفاٹ اور پاکستان کی وزارت دفاعی پروگرام کے درمیان ایک طویل مدت دفاعی صنعتی شراکت داری کو باضابطہ شکل دی۔ اس شراکت کا مقصد صرف بحری بیڑے کی تجدید نہیں بلکہ پاکستان کی بحری صنعتی بنیاد کو مستقل طور پر بلند کرنا ہے۔ میلجیم کلاس کارویٹس پاکستان نیوی کے سب سے جدید ٹیکنالوجی لیس پلیٹ فارمز ہوں گے، جن میں جدید سرفیس، سب سرفیس ایئر ڈیفنس سسٹمز کے ساتھ سینسرز اور کمبیٹ مینجمنٹ سسٹم شامل ہوں گے۔ پی این ایس بدر کے سی ایکسیپٹنس ٹرائلز اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان کی بحری جدت اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں صنعتی خود مختاری، جنگی صلاحیت اور اتحادی بنیادوں پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایک پائیدار 4th جنریشن ماڈل میں ڈھل چکے ہیں، جو علاقائی بحری استحکام کو محض رد عمل کی بجائے فعال طور پر شکل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ میلجیم کلاس منصوبے کے حوالے سے، تو اس کی جو ہسٹری ہے 2000 کی دہائی کے اوائل میں ہے، جب اس مقصد کے لیے شروع کیے گئے غیر ملکی جنگی جہازوں پر انحصار ختم کرنے کے لیے ایڈا کلاس کارویٹس کو اسٹیلتھ ڈیزائن، ماڈولر کمبیٹ سسٹمز اور اینٹی سب میرین، اینٹی سرفیس اور لیئرڈ ایئر ڈیفنس نظریے پر تیار کیا گیا تھا، جو ساحلی اور بلو واٹر دونوں آپریشنز کے لیے موزوں تھا۔ اس نظام کی جو شروعات ٹی جے گی، ہیبلدا، ٹی جے گی، عقدہ جیسے پلیٹ فارمز نے اس تصور کی تکنیکی اور نظریاتی بنیاد فراہم کی، جن میں لو کراس سیکشن ریڈار، نمایاں حل ڈیزائن، مقامی کمبیٹ مینجمنٹ سسٹمز اور قابل توسیع ہتھیاروں کی ساخت شامل تھی، جس نے اس ڈیزائن کو ایک قومی صلاحیت کی علامت اور ایک لچکدار برآمدی پلیٹ فارم بنا دیا۔
پاکستان نے 2018 میں میلجم ڈیزائن کو اپنایا اور مقامی سطح پر تیار کرنا کہ ایک اور بحری بیڑے کی پرانی ساخت اور علاقائی بحری عدم توازن و بحیرہ عرب میں طویل تعیناتوں کے لیے جدید جہازوں کی ضروریات کا ایک اسٹریٹجک جواب تھا۔ 1.5 ارب ڈالر امریکی US ڈالر کے معاہدے میں ایک ہائبرڈ تعمیراتی ماڈل کو جنم دیا، جس کے تحت ترکی کی اسفاٹ اور پاکستان کی وزارت دفاعی پیداوار کے درمیان 2 کارویٹس ترکی میں اور 2 تیاری کراچی میں تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تاکہ نہ صرف برفق شمولیت ممکن ہو بلکہ جہاز سازی، سسٹم انٹیگریشن اور لائف سائیکل سپورٹ کی مہارت مستقل طور پر پاکستان منتقل ہو سکے۔ پاکستان میں سن 2020 کے بعد سٹیل کٹنگ اور کیل لیئنگ کی تقاریب اس لحاظ سے تاریخی تھیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان لائسنس یافتہ اسمبلی سے آگے بڑھ کر پیچیدہ کثیر المقاصد جنگی جہاز کی حقیقی مقامی تعمیر کے مرحلے میں داخل ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ میلجم پروگرام کہ اس کی خد و خال کیا ہیں۔ پاکستانی میلجم پروگرام، جسے باضابطہ طور پر بابر کلاس کہا جاتا ہے، آڈا کلاس ڈیزائن کی ایک مخصوص پاکستانی ضرورتوں کے مطابق ایک ارتقائی شکل ہے جو زیادہ برداشت، بہتر فضائی دفاع اور بحیرہ ہند میں ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 108.2 میٹر لمبائی کے ساتھ 14.8 میٹر کا ڈرافٹ اور 4.1 میٹر چوڑائی میں یہ 2900 سے 3000 ٹن کے وزن پر مشتمل ہیں اور 142 افراد کو مشن کی ہمہ گیری کے لیے توازن فراہم کرتے ہیں۔ اس سسٹم میں کوڈیڈ انجن سسٹم انہیں 26 ناٹیکل مائل کی رفتار کے ساتھ 3500 ناٹیکل مائل کی رینج فراہم کرتا ہے، جو طویل گشت اور ٹاسک آپریشن کے لیے ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں آلریڈی PNS خیبر اور PNS لیڈرشپ PNS بابر جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان نیوی میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں۔ PNS بابر سن 2023 میں کمیشن ہوا اور اس نے ڈیزائن کی پختگی کو ثابت کیا، اور جبکہ PNS خیبر 2025 میں انٹیگریٹ ہوا اور لائف فائر ٹرائلز میں اس نے جنگی صلاحیت کی توثیق کی۔ PNS بدر بیسیکلی غزوہ بدر کے نام سے منسوب ہے اور اس کی کیل اکتوبر 2020 میں رکھی گئی تھی، اور PNS بدر نے اب ہاربر لانچنگ کے بعد اب سی ایکسیپٹنس ٹرائل کی طرف آ گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں PNS بابر کی اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے، تو اس سے پیشتر سی ایکسیپٹنس ٹرائل کی اہمیت اس حوالے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان ٹرائلز کے دوران جہاز کی رفتار، انجن اور پروپلشن سسٹم، اس کے نیویگیشن، ریڈار اور سینسر اور ہتھیاروں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو حقیقی سمندری ماحول میں جانچا جائے گا، اور اس آزمائش کی کامیابی کے بعد جہاز کو باضابطہ طور پر پاکستان نیوی کے فلیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ PNS بدر کی شمولیت پاکستان نیوی میں سرفیس وارفیئر، اینٹی سب میرین وارفیئر اور ایئر ڈیفنس صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرے گی، خاص طور پر بحیرہ ہند کے خطے میں جہاں بھارت کی بحری سرگرمیاں اور آبدوزی قوت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بیلجیم کلاس کارویٹس پاکستان کو کم لاگت مگر انتہائی مؤثر ملٹی رول پلیٹ فارم فراہم کرے گا جو جدید بحری جنگوں کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر محض ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ عملی حقیقت بن رہا ہے، اور یہ منصوبہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان اب دفاعی پیداوار میں مقامی جہاز سطح پر جہاز سازی کی صلاحیت مستقبل میں مزید فریگیٹس، کارویٹس اور دیگر بحری پلیٹ فارمز کی تیاری کی راہ ہموار کرے گی۔ بدر کا سی ٹرائلز میں داخل ہونا پاکستان نیوی کے لیے صرف ایک نیا جہاز نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پیغام ہے کہ اپنی بحری سلامتی، ڈیٹنس اور دفاعی خود مختاری کو سنجیدگی سے مضبوط کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں اینٹی سب میرین وارفیئر کے حوالے سے PNS بدر میں جو صلاحیتیں ہیں، تو خاص طور پہ PNS بدر کو بھارت کی نیوکلیئر اور ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں کے خطرے کے پیش نظر اینٹی سب میرین وارفیئر سینسر سے انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ان میں خاص طور پہ ہل ماؤنٹڈ سونار یعنی جہاز کے نیچے نصب سونار جو قریبی آبدوزوں کا پتہ لگاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹوڈ ایرے سونار، جہاز کے پیچھے گھسیٹا جانے والا سونار جو خاموش اور دور موجود آبدوزوں کو پکڑنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر ہم اینٹی سب میرین وارفیئر میں ویپنز کی بات کریں تو اس میں لائٹ ویٹ ٹارپیڈوز، جن میں ٹرکی کے ORK-8 ٹارپیڈو شامل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قریبی آبدوزی خطرے کے فوری جواب کے لیے اینٹی سب میرین وارفیئر راکٹ لانچر سسٹم ہے، اور ڈیٹا لنک کے ذریعے سی سلطان یا مستقبل میں Z9EC
سے PNS بدر کا جو ڈیٹا لنک ہے یہ سپورٹ مہیا کرے گا، اور خاص طور پہ PNS بدر کو یہ سسٹمز بحیرہ ہند میں بھارتی آبدوزوں کے لیے ایک خطرناک شکاری بناتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیں اینٹی سرفیس وارفیئر کے حوالے سے، تو میزائل سسٹم اس میں اینٹی چپ کروز میزائل ہربا، جو میزائل 250 کلومیٹر سے زیادہ رینج میں دشمن جنگی جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ 76 mm کی آٹو میلرا گن جو دشمن جہازوں، ساحلی اہداف اور ڈرونز کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور قریبی خطرات اور فاسٹ اٹیک کرافٹ کے خلاف ریموٹ کنٹرول سیکنڈری گن بھی شامل ہے۔ PNS بدر دشمن کے بڑے جنگی جہازوں سے لے کر تیز رفتار حملہ اور کشتیوں کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ اب ہم بات کریں کہ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے، تو PNS بدر پر سرفیس ٹو ایئر میزائل جو نصب ہوں گے، اس میں البٹروس NG سسٹم ہے، اور یہ سسٹم دشمن کے لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹر، کروز میزائل کے خلاف دفاع فراہم کرتا ہے۔ کلوزنگ ویپن سسٹم انتہائی قریب سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو چند سیکنڈ میں تباہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس کا 3D ایکٹیو الیکٹرون سکینڈ ارے ریڈار فضائی اور سطحی اہداف کی بیک نگرانی اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئر دشمن کے ریڈار اور میزائل گائیڈنس کو جام کرنے کے لیے موجود ہے۔ PNS بدر ایک مضبوط لیئرڈ ایئر ڈیفنس رکھتا ہے جو جدید میزائل حملوں کے خلاف جہاز کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اسٹریٹجیکلی ہم پکچر کو دیکھیں تو PNS بدر کی اصل طاقت اس کی انٹیگریٹڈ کمبیٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، جو سونار، ریڈار، میزائل، توپ اور ہیلی کاپٹر کو ایک ہی نیٹ ورک میں جوڑ کر نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ممکن بناتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین PNS بدر کے حوالے سے آپ کا ویلاگ۔ تو اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ PNS بدر پاکستان نیوی کے لیے ایک گیم چینجر کے طور پر ثابت ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں جی، السلام علیکم۔